السلام علیکم۔ عابد شکیل فاروقی اپنے یوٹیوب چینل سے آج آپ کو اندرون سندھ کے ایک دور افتادہ مقام چوٹیاری جھیل کمپلیکس پر لے کر جا رہا ہوں، جس کا مرکزی مقام چوٹیاری ڈیم، جس کو باقار جھیل بھی کہا جاتا ہے، اور جو کہ اچھروں کے قریب گزرنے والی نارا کینال کے آخری سرے پر واقع ہے۔ یہ ڈیم یا جھیل سرد علاقوں سے سرد پانیوں سے ہجرت کرنے والے پرندوں اور دیگر حیاتیاتی اجسام کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ اس چوٹیاری جھیل کمپلیکس میں باقار جھیل، اکنواری، تاجار، پھولیلی، چیری اور ساو نارو جیسی جھیلیں شامل ہیں، جو کہ آپس میں جڑی ہوئی جھیلوں کا ایک مربوط نظام ہے۔ اس خطے کا مرکزی اور بنیادی مقام چوٹیاری جھیل ہے، جو اپنی خوبصورتی، پرسکون اور منفرد ماحولیاتی نظام کے لیے مشہور ہے۔ یہ مقام سانگھڑ ضلع کے شمال مشرق میں اچرو تھر کے قریب واقع ہے۔ دراصل چوٹیاری جھیل سانگھڑ شہر سے 35 کلومیٹر دور واقع مصنوعی پانی کا ایک ذخیرہ ریزروائر ہے۔ اس کی تعمیر دسمبر 2022 میں مکمل ہوئی۔ اس سفر کے دوران ہمیں کچھ اور قابل ذکر مقامات ملے، جیسا کہ ابھی ہم اس مقام سے گزر رہے ہیں۔ اس کے دائیں جانب جو جتنی بھی زمینیں ہیں، یہ ساری زمینیں بگٹی قبائل کی ملکیت ہیں، اور اس وقت اور اسی زمین پر جو ہے ان کا قلعہ نما ایک رہائش گاہ بھی ہے، جو ان کا ڈیرا ہوا کرتا تھا۔ مگر اب چونکہ انہوں نے خاص طور پر جو بگٹی قبائل کے بڑوں نے اور جو بڑے بڑے سردار ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جلا وطن کر رکھا ہے، اس لیے اب یہ ڈیرا ویران پڑا رہتا ہے۔ تو کسی زمانے میں ان کے رعب و دبدبے کی علامت ہوا کرتا تھا، اور یہی رعب و دبدبہ تھا جس کی وجہ سے آج بھی ضلع پولیس اس کوٹ میں داخل ہونے سے گھبراتی ہے۔ اس پورے کوٹ کا نام جو ہے کوٹ نواب میں بتایا گیا ہے، اور یہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ سردار برہمداغ بگٹی کی ملکیت ہے، جو خود بھی اس وقت جلا وطنی میں ہیں۔ ضلع سانگھڑ سندھ بھر میں آبپاشی کے لیے نکالی گئی بہت بڑی بڑی نہروں کو ٹچ کرتا ہے، جس میں سے ایک نہر کو ہمیں اپنے سفر کے دوران دیکھنے کا موقع ملا، جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ نہری نظام بنیادی طور پر نارا کینال کے نظام سے کھلتا ہے، جس میں اہم جمراو کینال ہے، جسے مقامی طور پر منڈ جمراو بھی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں تلفظ شاید غلط ہو تو معاف کیجیے گا، میں معذرت خواہ اگر میرا تلفظ غلط ہے۔ اور اس کی ایک شاخ رینٹو کینال بھی ہے۔ یہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس نہر کو جو ہے اس کے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کے 10 دروازے ہیں، جہاں سے اس کے جو کوٹے اور جو ہے اپنے سیزن کے حساب سے پانی چھوڑا جاتا ہے۔ اپنے اس سفر کے دوران اب ہم ایک فارم ہاؤس پہ پہنچے ہیں۔ یہ فارم ہاؤس سانگھڑ شہر سے کافی فاصلے پر قائم کیا ہے، لیکن اتنی دور جگہ پر، اتنے فاصلے کے جگہ پر جو ہے یہ راجڑ فارم ہاؤس ہے، جو یہاں ہمیں دیکھنے کا موقع ملا، ہمیں یہاں پر لے جایا گیا، اور بہت ہی خوبصورت فارم ہاؤس ہے۔ یہاں پر ہم جب داخل ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے ایک مویشیوں کا ایک فارم نظر آتا ہے، جہاں پر یہ شوقیہ میں خیال ان کے جانور پالے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ فارم ہاؤس کی رونق بڑھانے کے لیے یہ ہم نے دیکھے۔ یہاں پر ہرن ہیں، بارہ سنگا ہیں، اور مارخور ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں۔
اب ہم اس کٹل فارم سے نکل کر اس فارم ہاؤس کے اندرونی حصے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ فارم ہاؤس بہت ہی انتہائی، اس کا آرکیٹیکچر جو ہے انتہائی دلکش نظر آتا ہے، اور اس کے ایک ایک چپے چپے پر، اس کے در و دیوار پر ہمیں سندھ کے کلچر کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اس کے تہذیب و تمدن کا جو ہے اس کے در و دیوار اس کا ہمیں پتہ دیتے ہیں کہ جس کو ڈیزائننگ کی ہے جس نے، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی اپنی زمین سے، اپنی دھرتی سے کس قدر جڑا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت فارم ہاؤس ہے جس کے اندر اعلیٰ ترین فرنیچر رکھا گیا ہے، اور اس فرنیچر کی جو ہے خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر سندھ کے دیہی کلچر کی واضح اور خوبصورت نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ہمارے دوست احباب ہیں جو ہمیں اس فارم ہاؤس تک لے کر آئے، ہم ان کے نہایت ممنون ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں اتنا خوبصورت فارم ہاؤس دیکھنے کا موقع ملا۔ اس فارم ہاؤس سے نکل کر ہم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور کیٹل فارم نظر آتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہمارے یہاں کے جو رہائشیوں کا جو ذریعہ معاش ہے تو وہ اس میں زیادہ تر کھیتی باڑی ہے، کاشتکاری ہے پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر یہاں پر جو ہے مویشی پالنا، کیٹل فارمنگ ہے۔ تو یہاں پر بہت ساری تعداد میں لوگوں نے جو ہے یہ اپنا ذریعہ معاش بھی بنا رکھا ہے، جہاں وہ مختلف قسم کے جانور لاتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں، یہاں پر ان کی فارمنگ کرتے ہیں، تو اور پھر ان کے بعد وہ اس کو فروخت کر دیتے ہیں۔ یہی ان کا ذریعہ معاش ہے جس میں وہ کافی کامیاب بھی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بڑے وسیع پیمانے پر اچھی خاصی یہاں پر ان لوگوں نے اس کی جو ہے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے بہت بڑی زمین کا ایک حصہ جو ہے ان کو وہاں وقف کرتے ہیں اور اس میں اپنے جانور پالتے ہیں۔ اور یہ پورے سندھ سے بھی اور سندھ کے باہر سے بھی جو ہے یہاں سے مختلف شہروں سے یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنے جانوروں مویشیوں کو جو ہے خریدنے کے لیے۔ خاص طور پر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے قربانی کے لیے بھی اور دیگر مقاصد کے لیے بھی یہاں سے جانور خریدے جاتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر مختلف نسلوں کی گائے، بھینسیں اور دیگر جانور موجود تھے۔ اس کیٹل فارم سے نکل کر اب ہم اپنی جو مطلوب ڈیسٹینیشن ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہم اپنا سفر دوبارہ جاری کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے بائیں جانب یہ اس جھیل کے مناظر اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم خاص اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے آپ کو جو ہے دور پانی کا جو ہے نشانیاں نظر آ رہی ہوں گی۔ راستے میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر گورنمنٹ آف سندھ نے بہت ہی خوبصورت سڑک تعمیر کی ہے، بہت ہی ہموار اور سموتھ سڑک ہے جو ہمیں چٹیاری ڈیم تک لے کر جاتی ہے۔ ہم پچھلے اپنے سفر میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ جو چٹیاری جھیل ہے یہ اچرو تھر کے قریب ہے۔ یہ اچرو تھر جو ہے جو خود اپنے چمکتے نمک کے فلیٹوں کے لیے مشہور ہے۔ چٹیاری جھیل کے آس پاس جو ہے یہاں پر جو مختلف قسم کے صحرائی جانور اور پانی کے جانور، مختلف پرندے، مگرمچھوں، جنگلی سوروں اور مچھلیوں کی مختلف قسم کی اقسام کی پناہ گاہ ہے۔ یہ پورا خطہ خوبصورت مناظر سے بھرپور ہے، اور خاص طور پر کنٹراسٹ ود دا وائٹ ڈیزرٹ
مکھی جنگل بھی اسی جھیل کے کنارے واقع ہے۔ ہمارے سفر کے ساتھ ساتھ یہ آپ ہماری روڈ کے ایک جانب جو ہے اس جھیل کے پانی کا بخوبی نظارہ کر سکتے ہیں، جو انتہائی دور تک پھیلا ہوا ہے، اور ہمیں اس لکودک صحرا میں جو ہے، جسے ہم یہاں پر جو ہے وائٹ ڈیزرٹ جہاں کے مقامی افراد جسے کہتے ہیں، اس وائٹ ڈیزرٹ کے آس پاس جو ہے پانی کا اتنے بڑے ذخیروں کو دیکھ کر انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ یہ قدرت کا ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت امتزاج ہے کہ لکودک صحرا، ریت کے ٹیلے اور ان کے درمیان پانی کا اتنا وسیع ذخیرہ، اور اس ذخیرے سے جو ہے زیادہ تر یہاں پر جو ہے جو قوم بستی ہے، ملح قوم کہلاتی ہے، وہ ان کا جو ذریعہ معاش جو ہے وہ اسی جھیل کے پانی سے وابستہ ہے۔ وہ اس جھیل سے اپنی جو ہے مچھلیاں شکار کرتے ہیں، اور ہم نے یہ یہاں کے مقامی لوگوں سے سنا ہے کہ اب تو یہ بیچاروں کا ذریعہ معاش جو ہے بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے، کیونکہ ان کے لیے جو ہے نا اپنے اس اگر وہ مچھلیوں کو جو پکڑتے ہیں، ان کی جو ہے شہر میں اور شہری مارکیٹوں میں جو ان کی ترسیل ہے، اس کے لیے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑک تو بنا دی گئی ہے، لیکن ٹرانسپورٹ کا اتنا وافر اور آسان اور سہل انتظام ابھی فی الحال نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بہت ہی مشکل حالات میں یہاں کے جو ملاح ہیں وہ اپنی گزر اوقات کر رہے ہیں، اور ان کا گزر اوقات کا واحد ذریعہ یہی ہے، اور اسی کے ذریعے سہارے وہ بیچارے اپنی زندگی کی گزر اوقات کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ان کو وہ کچھ نہیں ملتا جن سے ان کی زندگی کے دن بآسانی گزر سکیں۔ نالا کینال کے آخری سرے پر واقع اس چوٹیالی ڈیم یا بکار جھیل اور اس کے پانی کے اس ذخیرے کے بارے میں اس پوری ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا، یہ تمام معلومات ہم نے دستاویزی ریکارڈ سے نقل کی تھیں، جو مختلف ریسورسز سے ہمیں ملی، جبکہ اس ڈیم اور اس پانی کے ذخیرے کے بارے میں مقامی لوگ ایک مختلف موقف رکھتے ہیں، اور ہم نے ان سے بھی کچھ گفتگو کی۔ وہ لوگ جو سندھ کے آب پاشی کے نظام سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں اور جو یہاں کاشتکاری کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان سے بھی ہم نے کچھ معلومات حاصل کیں، جن کا پیشہ بھی زراعت سے وابستہ ہے۔ ان کا ایک مختصر سا موقف بھی ہم نے اپنی اس ویڈیو اس میں شامل کیا ہے، جو آپ آگے جا کر سنیں گے۔ انہوں نے اپنا یہ موقف اپنی ذمہ داری پر ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ اب ہم اپنا سفر آگے کی جانب طے کرتے ہوئے اس وقت ہم اس جھیل کے کنارے تعمیر کیا گیا ایک ریزورٹ کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، جسے باکار لیک ریزورٹ کہا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ ریزورٹ گورنمنٹ آف سندھ نے تعمیر کیا ہے۔ یہ جو ہے اب صبح سندھ کے حوالے سے یا ہمیں کراچی میں بیٹھ کر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھٹا میں 2-4 جھیلیں ہیں اس طرح کی۔ یہ جو دیکھی کل میں نے، یہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، اور کب سے ہے یہ ساری جو جھیلیں یہاں بنی ہوئی ہیں بکار کے آس پاس، یا جو ڈسٹرکٹ سانگل میں یا تل کے سانگل کھپروں میں، یہ ساری جو ہے وہ اس کو ہر تحریک میں کٹ لگا کے نارا کینال کو وہ علاقہ انہوں نے پورا جو ہے ڈبو دیا تھا، یا اس کو پانی لگا دیا تھا، تاکہ انڈین آرمی یا یہ کیا کہتے ہیں ساری یہ برٹش وغیرہ والے یہ ہمارے نہ آ سکیں ادھر۔ اچھا، سینکڑوں کی تعداد میں
50-100 से भी ज्यादा हैं जो छोटी छोटी ये झीलें हैं, मगर बक्कार झील जो है सबसे ज्यादा मशहूर वही थी। और ये जो कल गए जहाँ पर जहाँ पे आप गए, नाम आपने बकार झील बोला है, बकार हाँ, बक्कार, अभी तो चोटियारू रिजर्वाइजेशन है इसका नाम, चोटियारू रिजर्वायर। अच्छा, तो इसका जो इतना पानी जो जमा हो रहा है ये सब कुदरती है, थोड़ा कुदरती है ये? दो साइडों पे इन्होंने उसको कुछ किया, इंडस रिवर का है, नारा कैनाल बताया, नारा कैनाल से इन्होंने एक और कैनाल निकाला है, रांटो कैनाल, और दूसरी एक छंडन भी कहते हैं। वो 3 जगह है मेरे ख्याल में जहाँ इसको पानी मिलता है। अच्छा, अब ये पानी जा कहाँ रहा जरा वो हिस्ट्री पर? ये जाता है मैं अभी वो डायरेक्ट तो नहीं बता सकता है, ये छोर जा रहा है, छोड़ जा रहा है। और वहाँ वो पानी बेच रहे हैं इसको, अच्छा इस अच्छा पानी को बेच रहे हैं, हम एरिया जमींदारों को बेच रहे हैं वो, अच्छा। उनके पास वाफर मिकदार में, नाम तो उसी के है ना। और तो यहाँ से तकरीबन 150 से 150 किलोमीटर दूर है कम से कम, उस झील से। इंडियन बॉर्डर है। अच्छा, उमरकोट के साथ है वो, शोर यानी खोखरापात साइड पे शोर कैंट है। अच्छा, ये वहाँ के लोग इस झील के पानी को जमींदारों को बेचते हैं ब्लैक में, जैसे आपके ये कराची में नहीं बेचते हैं जो ये टैंकर माफिया पीछे वाले, नहीं वो नहीं, वो जो पाइपलाइन गुजर रही है जहाँ इस मलिर से और हाँ। ये भैंस कॉलोनी से या हाँ, कहीं से हाँ। गुजर रही है, उसमें वो कट लगा कर वो आबादियां भी कर रहे हैं और हाँ, यूज हाँ। भी कर रहे हैं पानी को अपने हाँ, फार्म में, हाँ हाँ, या ऐसे ये डेयरी करते फार्म हैं। या फिर बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो तो अभी इतना नहीं है, वो किंजर झील तो बहुत बड़ी है ना, उनकी डेप्थ बहुत है, डेप्थ बहुत है, इनकी डेप्थ इतनी नहीं है। मतलब इस रास्ते से भेज के हाँ, और वहाँ तक पहुँचा रहे और जहाँ मर्जी अपने पीने के लिए भी यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ